ہمارا درس ہو رہا ہے ان چیزوں کے بیان میں جو شرک تک لے جاتی ہیں یا لے جا سکتے ہیں۔ اس ضمن میں پچھلے درس میں انبیاء اور بزرگان دین کی شان میں غلو کے اوپر گفتگو ہوئی تھی کہ انبیاء اور صالحین کی شان میں غلو کرنا یہ جائز نہیں ہے اور یہ شرک کا ذریعہ ہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں پہلی بار جو شرک وجود میں آیا وہ اسی غلو کی وجہ سے تھا۔ انبیاء اور صالحین کی شان میں غلو میں کیا کیا آتا ہے اس کا کچھ بیان ہوا تھا۔ ان کی یعنی حد سے زیادہ تعریف کرنا، ان کا جو اصل مقام اور مرتبہ ہے نا، انبیاء کے نبی اور رسول ہونے کا مقام و مرتبہ ہے، اور جو اولیاء صالحین ہیں ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے ولایت کا، صالحیت کا، تو اس مقام اور مرتبہ سے ان کو اوپر کر دینا، الوہیت کے مقام پر اللہ تعالیٰ کے مقام اور مرتبہ پر فائز کر دینا۔ غلو میں سے ایک اور چیز ہے، انبیاء اور اولیاء کی شان میں غلو میں سے ایک اور چیز ہے ان کی قبروں کو مسجدیں بنا لینا، ٹھیک ہے، یا ان کی قبروں پہ جا کے سجدہ کرنا، یا ان کی قبروں کے پاس جا کر نماز پڑھنا، یا ان کی قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، یا ان کی قبروں کے پاس جا کر دعا کرنا، ٹھیک ہے، یا ان کی قبروں کو بلند بنانا، اونچی کرنا، یا ان کی قبروں کو پختہ کرنا، یا ان کی قبروں پہ کتبہ لگانا، یا ان کی قبروں پر مجاور بن کر بیٹھنا، ٹھیک ہے، یا ان کی قبروں کی طرف رخت سفر باندھنا، ٹھیک ہے، یا ان کی قبروں کو میلہ گاہ بنانا، بار بار جا کر زیارت کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں آتی ہیں غلو کے اندر، یہ بھی غلو ہے اور یہ بھی شرک تک پہنچنے کا راستہ ہے، ذریعہ ہے، اس لیے یہ سب شریعت میں حرام ہے، ناجائز ہے، اس لیے کہ ان میں سے بعض چیزیں شرک ہیں اور بعض چیزیں شرک تک پہنچانے والی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کے عقیدے کے درس میں جو ہے سب کچھ بیان ہوگا انشاءاللہ تفصیل سے، یہ عنوان ہے گویا کہ آج کے درس کا۔ تو اب ہم تفصیل میں جاتے ہیں۔ سب سے پہلے چیز قبروں کو مسجدیں بنانا یا قبر کو مسجد بنانا، ٹھیک ہے، اس میں کیا کیا آتا ہے سب کا بیان ہوگا۔ اسلام میں کسی بھی قبر کو مسجد بنانا یہ جائز نہیں ہے اور حرام ہے، ٹھیک ہے، ممنوع ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرک کا ذریعہ ہے، شرک کا سبب یہ ہو سکتا ہے اور ہوا ہے پچھلی قوموں میں، اس لیے شریعت محمدیہ میں یہ حرام کیا گیا، بلکہ پہلی شریعتوں میں بھی یہ حرام ہی تھا، جیسا کہ آگے بیان آئے گا انشاءاللہ۔ اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ جس کی قبر کو مسجد بنائی جاتی ہے اس میں جو میت، جو مردہ دفن ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے یعنی ان کی قبر کو مسجد بنانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کے بارے میں اندھی عقیدت پیدا ہو جاتی ہے نا۔ الناس و اجناس عربی میں کہاوت ہے، لوگ جو ہے نا مختلف سمجھ کے، مختلف طبیعت کے، مختلف مزاج کے ہوتے ہیں، تو حکمت یہ ہے کہ لوگ
اندھے طور پر عقیدت اور محبت کرنے لگیں گے میت سے، اور ان کے بارے میں غلط عقیدہ رکھنے لگیں گے۔ مثال کے طور پر یہ سمجھنے لگیں گے کہ یہ جو قبر ہے جس پر مسجد بنائی گئی ہے، تو یہ قبر والے کی شان بہت عظیم ہے، ان کا مقام، ان کا درجہ اللہ کے پاس بہت اونچا ہے، اور اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھا ہے، یہ نفع اور نقصان کے مالک ہیں، یہ غیب جانتے ہیں، ہمارے احوال سے یہ باخبر ہیں، اللہ کے نزدیک یہ ہماری سفارش کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کی چیزیں ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں اس طرح کا خیال پیدا ہو سکتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور یہ سمجھنے لگتے ہیں لوگ کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہ یہ جو بزرگان دین ہیں جو قبر میں مدفون ہیں، ان کے لیے بھی کچھ کیا جائے، ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ کیا جائے تاکہ یہ اللہ کے نزدیک ہماری سفارش کریں گے۔ تو اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے پہلے ان کی قربت لی جائے، اس طرح کا مزاج لوگوں کا بن جاتا ہے۔ بعض لوگ یہاں تک سمجھنے لگتے ہیں کہ جب تک ان کی قبروں پہ نہیں آئیں گے اور جب تک ہم ان کے لیے کچھ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنے گا، ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح سے شرکیات میں اور بدعات میں پڑنے کا پورا چانس ہوتا ہے، امکان ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام میں بزرگان دین کی یا انبیاء کی، صالحین کی، اولیاء کی قبروں کو مسجد بنانا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا حکم ہو گیا کہ کیا قبروں کو مسجدیں بنانا جائز ہے؟ اس کا کیا حکم ہوا؟ نہیں۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس کی ایک حکمت بیان کی گئی، یہ شرک تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اس کی وجہ سے جو اولیاء، جو بزرگان دین قبر میں مدفون ہوتے ہیں، جن کی قبروں کو مسجد بنائی جاتی ہے، ان کے بارے میں شرکیہ عقیدہ پیدا ہو جاتا ہے لوگوں کے درمیان میں، تو اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے، حرام کیا گیا ہے۔ اب دلیلیں کیا ہیں اس کی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اور ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے جسٹ پہلے اس مرض میں، اس بیماری میں کہ جس میں آپ کی وفات ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، تنبیہ کی تھی، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ لعنت ہو اللہ کی یہود اور نصارہ پر، یہودیوں اور نصرانیوں پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی اللہ انہیں اپنی رحمت سے دور کر دے۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لی، ٹھیک ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ نبیوں کی قبروں کو مسجد بنانا یہ کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے شریعت کی نظر میں۔ تبھی تو لعنت بھیجی گئی ہے۔ لعنت کس عمل پہ بھیجی جاتی ہے؟ جو کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، کسے کہتے ہیں؟ اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جس پر لعنت بھیجی گئی ہو وہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، ہلاک کر دینے والا گناہ ہے، تو لعنت بھیجی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قبر کو مسجد بنانا جائز نہیں ہے، اور جب نبی کی قبر کو مسجد بنانا جائز نہیں ہے تو ولی کی، بزرگان دین کی قبروں کو مسجد بنانا اور زیادہ جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ ولیوں سے زیادہ درجہ کس کا ہے؟ نبیوں کا ہے۔ تو جب نبیوں کی قبروں کو مسجدیں نہیں بنا سکتے تو پھر ولیوں کی قبروں کو مسجد بنانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ کے یہاں بھی قبروں کو مسجد بنانا حرام تھا، تبھی تو اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ اگر جائز ہوتا اور انہوں نے کیا ہے تو پھر لعنت کی کوئی وجہ نہیں بنتی ہے۔ تو ان کے یہاں بھی یہ عمل حرام تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों आगाह किया इससे? आइंदा के लिए कि हो सकता है उम्मत मुहम्मदिया में भी ये रविश, ये आदत लोग इख्तियार कर लें, तो इसलिए एहतियातन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही मना कर दिया। ये जो आपने फरमाया कि लानत हो अल्लाह की यहूद और नसारा पर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बना लिया, तो मकसद क्या था आपका ये कहने का? क्यों कहा? उम्मत को क्यों बताया? ये फरमाती हैं आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा, युहद्दिरु मा सनऊ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मत को डरा रहे हैं। उन्होंने जो किया, यहूद और नसारा ने ये अमल, कब्रों को मस्जिद बनाना, इस अमल से डरा रहे हैं, खबरदार कर रहे हैं, रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं। ये असल मकसद था। ये सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। ठीक है। उन्होंने अपनी कब्रों को, अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बना लिया। क्या मतलब इसका? कब्र पे जाके मदद करने लगे। हाँ जी जी जी, या तो उनकी कब्रों पे जाके सजदा करने लगे, उनकी ताज़ीम में कब्रों पे जाके सजदा करने लगे। मस्जिद किसको कहते हैं? मस्जिद मतलब सजदा करने की जगह। मस्जिद को मस्जिद क्यों कहते हैं? वहां पे सजदा किया जाता है। मस्जिद सजदा यसजुदो से है, मस्जिद सजदा करने की जगह। तो चूंकि मस्जिद में नमाज अदा की जाती है और नमाज का सबसे अहम तरीन हिस्सा क्या है? सजदा है, इसलिए सजदा करने की जगह यानी मस्जिद, नमाज पढ़ने की जगह। तो यहूद और नसारा या तो उन्होंने ये किया कि वो अपने नबियों की कब्रों पे जाके क्या किया? सजदा किया उनकी ताज़ीम के लिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये तो शिर्क जली है कि नहीं? उनकी ताज़ीम में अगर सजदा किया, नबियों की ताज़ीम में, जो कब्र में मदफून थे उनकी ताज़ीम में, उनकी अक़ीदत और मोहब्बत में अगर सजदा किया है तो ये शिर्क जली है। तो उन्होंने या तो क्या किया कि उन्होंने सजदा किया वहां पर उनके लिए, ये शिर्क जली है। या उन्होंने क्या किया? उनकी कब्रों पे जाके इबादत की, नमाज पढ़ी, सजदा किया, गरचे अल्लाह ही को किया, लेकिन उनकी समझ ये थी कि यहाँ पर आकर ऐसा करने से क्या होगा कि अल्लाह ताला हाँ इसको कबूल करेगा, हाँ ज्यादा चांस होगा इबादत की कबूलियत का। यहाँ पर आकर दुआ करेंगे, यहाँ पर नमाज पढ़ेंगे, सजदा करेंगे, तो अल्लाह ताला इसे ज्यादा इम्कान है कि कबूल करेगा। ठीक है, तो कहते हैं ये भी शिर्क खफी, ये भी क्या है? शिर्क खफी, ये भी शिर्क में आता है। तो दोनों सूरत मना है, या तो उनके लिए सजदा करे, ये भी मना है, शिर्क हो जाएगा, या अल्लाह ही के लिए वहां पर जाके सजदा करे, लेकिन ये समझे कि यहाँ पर आकर सजदा करने से या नमाज पढ़ने से या दुआ करने से ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा बरकत होगी। दोनों सूरत में मना और हराम है। ठीक है, उम्मत मुस्लिमा में भी ये चीज़ पाई जाती है। बहुत सारे मुसलमान औलिया की कब्रों पे जाते हैं, ठीक है, और जहाँ बहुत सारी रसूमात होती हैं उनमें से ये भी होता है, वहाँ नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते हैं, रुकू करते हैं। ठीक है, तो उनका मकसद क्या होता है? या तो उनके लिए इबादत करते होंगे, है कि नहीं, और ये शिर्क है, या अल्लाह की इबादत वहाँ पे करते होंगे, लेकिन ये समझते होंगे और समझते हैं कि यहाँ पर आके करने से ज़्यादा फायदा होगा। यही होता है ना। यहूद और नसारा का भी यही अमल था और ये इस्लाम में मना है, इससे बचना चाहिए। तो मालूम क्या हुआ कि कब्रों को मस्जिदें बनाना ये यहूद और नसारा की रविश है और ये लानती अमल है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है, हाँ डराया है। बाज़ हालात में ये शिर्क है या फिर शिर्क तक पहुंचाने वाला अमल है। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बयान है दूसरी हदीस में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस मर्ज में जिसके बाद आप जांबर ना हो सके फरमाया था कि लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद लौला ज़ालिका उब्रिज़ क़ब्रुहु गैर अन्नहु खशिया औ खुशिया अन युत्तखज़ मस्जिदन। ये भी बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। फरमाती हैं कि
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری مرض میں بیان کیا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، کیا بیان کیا کہ اللہ لعنت فرمائے یہودیوں پر اور نصرانیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لی۔ لولا ذالک، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لولا ذالک ابرز قبرہ، اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی کیا کیا جاتا؟ ایسے ہی بارز کر دیا جاتا، ظاہر کر دیا جاتا، بارز کر دیا جاتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف ہوا، خشیت ہوئی، ڈر گئے، یا صحابہ اکرام کو یہ خوف ہوا کہ لوگ کہیں مسجد نہ بنا لیں، لوگ کہیں مسجد نہ بنا لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوف سے یہ تنبیہ کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وفات کے بعد میری قبر کو بھی میری امت کے لوگ مسجد بنا لیں، جیسا کہ یہود اور نصارہ نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں کو قبریں بنانا درست نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ غارت کرے، اللہ کیا کرے؟ غارت کرے، ہلاک و برباد کر دے، قتل کرے، کس کا؟ یہودیوں کا اور نصرانیوں کا، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو کیا بنا لیا؟ مسجدیں بنا لی۔ تو بعض روایتوں میں لعنت کا لفظ آیا ہے اور بعض روایتوں میں انہیں ہلاک کر دے، برباد کر دے، غارت کر دے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وفات سے 5 دن پہلے فرماتے ہوئے سنا کہ ان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد، تم سے پہلے جو لوگ تھے یعنی یہود و نصارہ کیا کرتے تھے؟ اپنے نبیوں اور اپنے بزرگوں کی قبروں کو، اس میں نبیوں کے ساتھ بزرگوں کا، نیک لوگوں کا بھی ذکر آیا ہے، اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا کرتے تھے۔ الا فلا تتخذوا القبور مساجدا، خبردار تم لوگ قبروں کو مسجد مت بنانا، انی انہاکم عن ذالک، میں تمہیں سختی کے ساتھ منع کرتا ہوں اس سے۔ یہ مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے کہ قبروں کو مسجدیں بنانا، چاہے نبیوں کی قبریں ہوں یا اولیاء و صالحین کی قبریں ہوں، یہ عمل درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، اور آپ کی آخری وصیتوں میں سے یہ ایک اہم وصیت ہے۔ کیوں فرمایا جندب بن عبداللہ نے کہ 5 دن پہلے آپ نے یہ بیان کیا، اپنی وفات سے 5 دن پہلے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہے۔ یہ حکم کیا ہے؟ منسوخ نہیں ہے۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے رسول نے پہلے منع کیا تھا شروع میں اور بعد میں اس کی اجازت دے دی، نہیں، بالکل آخری زمانے کا آپ کا یہ حکم ہے، یہ حکم قائم ہے، منسوخ نہیں ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ آخر ما تکلم بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری کلام فرمایا اس میں سے کیا تھا؟ اعلموا ان شرار الناس الذین اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جان لو کہ سب سے برے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لی۔ آخری کلام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے اپنی آخری زندگی میں جو بیانات دیے اس میں سے ایک یہ ہے کہ جان لو، خبردار رہو، آگاہ رہو کہ سب سے برے لوگ، بدترین لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور روایت میں بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا کہ حبشہ کی سرزمین میں، ابھی جو ایتھوپیا ہے، وہاں نصارہ لوگ رہتے تھے، نصرانی لوگ رہتے تھے، وہاں جو ہے نا ایسے ایسے کنیسے پائے جاتے ہیں، چرچ ہے نا، گرجا گھر، کہ اس میں بہت حسن ہے، جمال ہے، خوبصورتی ہے، اور اس میں تصویریں لگی ہوئی ہیں، خوب لوگ تعریف کر رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اولئک اذا مات منهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة اولئک شرار الخلق عند اللہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جہاں کا تم لوگ ذکر کر رہے ہو وہ ایسی قوم ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں یعنی نصرانی لوگ کہ جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا، جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے ہیں،
ٹھیک ہے، اور اس میں اس کی تصویر لگا دیتے ہیں. یہ لوگ اللہ کے نزدیک سب سے برے ہیں، بدترین لوگ ہیں. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ قبر پر مسجد بنانا یا قبر کو مسجد بنانا یہ جائز نہیں ہے. اور اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں. اہل علم نے کہا ہے کہ یہ متواتر حدیثیں ہیں. کون سی حدیثیں ہیں؟ یعنی حدیث کی سب سے اعلیٰ کوالٹی. صحیح حدیثوں میں سب سے اہم کیا ہے؟ متواتر حدیث ہے. اتنے لوگوں نے بیان کیا ہے ایسی حدیثوں کو کہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ جھوٹی حدیث ہو. متواتر حدیث اس کو کہتے ہیں. تو اس بارے میں متواتر حدیثیں آئی ہیں. ایک دوسری حدیث میں ہے، موطا مالک کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میری قبر کو کیا بت نہ بنانا، میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی عبادت کی جانے لگے. میری قبر کے ساتھ ایسا مت کرنا. اور اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کی ہے الحمدللہ. اور اب تک جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بت بنا کر اس کی پوجا کی جاتی ہے. تو آپ نے یہ دعا کی تھی. اس کے بعد فرمایا تھا کہ اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ کا شدید غضب نازل ہو ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنائی. تو دیکھا آپ نے مختلف الفاظ آئے ہیں. کبھی آیا ہے لعنت، کبھی آیا ہے غارت کر دے، کبھی آیا ہے اللہ کا غضب نازل ہو، کبھی آیا ہے کہ بدترین لوگ ہیں یہ لوگ، وغیرہ وغیرہ. مختلف الفاظ ہیں وعید کے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بہت ہی سنگین جرم ہے، بہت ہی سنگین گناہ ہے. اس سے بچنا چاہیے. قبر کو مسجد بنانے میں کیا کیا آتا ہے؟ ابھی آپ نے سنا کہ قبروں کو مسجد بنا لیا تو اللہ کی لعنت ہو، اللہ غارت کرے، وغیرہ وغیرہ. قبر کو مسجد بنانے میں کیا آتا ہے؟ علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قبر کو مسجد بنانے میں 3 چیزیں شامل ہیں. ٹھیک ہے، کسی بھی قبر کے ساتھ یہ 3 چیزیں یا تینوں میں سے کوئی بھی ایک چیز کی جائے گی تو گویا کہ مسجد کو، قبر کو مسجد بنا لیا. ٹھیک ہے. نمبر 1 کہتے ہیں کہ قبر پر نماز پڑھنا یا سجدہ کرنا. کسی بھی قبر پر اگر نماز پڑھی جائے یا اس پر سجدہ کیا جائے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس قبر کو مسجد بنا لیا گیا. اب وہ قبر نہیں رہی، کیا ہو گئی؟ مسجد ہو گئی. کسی بھی قبر کے اوپر جا کر عبادت کرنا، نماز پڑھنا، سجدہ کرنا، گویا کہ اس قبر کو مسجد بنانا ہے. دوسری شکل کیا ہے؟ دوسرا اس میں کیا آتا ہے کہ قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا. ٹھیک ہے، قبر پہ تو نماز نہیں پڑھی لیکن قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا، یا قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کیا. قبر پہ ڈائریکٹ سجدہ نہیں کیا لیکن قبر کی طرف چہرہ کر کے رخ کر کے سجدہ کیا، یا قبر کی طرف رخ کر کے دعا کیا. تو یہ بھی کیا ہے؟ مسجد بنانا ہے. قبر کو یہ بھی مسجد بنانا ہے. تو یا تو ڈائریکٹ قبر پہ جا کے عبادت کرے، یا قبر کی طرف رخ کر کے عبادت کرے. قبر پہ جا کے دعا کرے یا قبر کی طرف رخ کر کے دعا کرے. قبر پر سجدہ کرے یا قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کرے. یہ کیا ہے؟ قبر کو مسجد بنانا ہے. ٹھیک ہے، یہ علامہ البانی کہہ رہے ہیں. نمبر 3، قبر پر مسجد تعمیر کرنا، قبر پر مسجد بنانا اور اس میں نماز پڑھنا. ٹھیک ہے، یہ تینوں چیزیں کیا ہے؟ قبر کو مسجد بنانے میں آتا ہے. یا تو بالکل کھلے عام قبر کے اوپر مسجد بنا دی جائے، ٹھیک ہے، قبر کے پاس مسجد بنائی جائے جیسا کہ ہوتا ہے مزاروں پر، درگاہوں پر، ہے نا. یا یہ کہ بالکل کھلے عام مسجد تو نہ بنائی جائے لیکن وہاں پر جا کر سجدہ کیا جائے، وہاں پر جا کر رکوع کیا جائے، وہاں پر جا کر نماز پڑھی جائے، یا تو قبر کے اوپر یا قبر کی طرف رخ کر کے یہ سب کیا جائے یا دعا کی جائے. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ قبر کو مسجد بنانے میں داخل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو حدیثیں ہیں کہ قبروں کو مسجد نہ بناؤ، تو اس میں سب شامل ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہاں پہ مسجد تو نہیں ہے، صرف قبر ہے، صرف مزار ہے، صرف درگاہ ہے، اس کے اوپر مسجد نہیں بنائی گئی ہے.
بس وہاں پر جا کر دعا کرتے ہیں، تو یہ بھی منع ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے، یہ بھی قبر کو مسجد بنانا ہے۔ اس لیے کہ مسجد میں کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں، مسجد میں کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ وہی کام تم جا کے قبر پہ کرو گے تو گویا کہ تم اس کو مسجد سمجھتے ہو۔ یہی ہے قبر کو مسجد بنانا۔ آگے آ رہا ہے دعا کرنے کا انشاءاللہ، لاسٹ میں آخر میں یہ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک چیز ہو گئی، قبر کو مسجد بنانا یہ منع ہے۔ دوسری چیز، قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی بھی دلیل موجود ہے۔ ایک تو عمومی دلیل جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، خصوصی دلیل بھی موجود ہے کہ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یا قبروں کے پاس جا کر نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دلیل اس کی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبروں پہ نہ بیٹھو اور نہ اس کی طرف نماز پڑھو۔ ٹھیک ہے، نہ قبروں پر بیٹھو اور نہ قبروں کی طرف نماز پڑھو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قبروں کے پاس یا قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا منع ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الارض کلھا مسجد الا المقبرہ والحمام۔ ساری زمین کیا ہے؟ مسجد ہے، عبادت کرنے کی جگہ ہے، نماز پڑھنے کی جگہ، سوائے قبرستان کے اور حمام کے۔ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جائے گی اور حمام میں بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی کی روایت ہے۔ ہاں، اونٹ کے بارے میں نماز پڑھنا ہونا ہے، ہاں، اور بھی کئی ہیں، لیکن اس حدیث میں دو چیز کا بیان آیا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ قبرستان میں نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، اور قبرستان میں یا قبروں کے درمیان نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ قبر آگے ہو یا پیچھے ہو، دائیں ہو یا بائیں ہو، ایسی جگہ پر، قبرستان کی جگہ پر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قبروں کے پاس جا کر قرآن کی تلاوت کرنا، جیسے کہ لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ فإن الشیطان ينفر من البیت الذی یسمع سورۃ البقرۃ تقرأ فیہ، اس لیے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں شیطان سورہ بقرہ کی تلاوت سنتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی۔ اس حدیث سے کیسے معلوم ہوا کہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جائے گا؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ گھر میں قرآن نہیں پڑھتا ہے تو قبرستان جیسا ہی ہو جاتا ہے۔ ہاں قبرستان میں جی، جب قرآن کیا فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھر میں قرآن کی تلاوت کرو، سورہ بقرہ پڑھو تاکہ شیطان بھاگ جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن پڑھنے کی جگہ گھر ہے نہ کہ قبرستان، لہذا قبرستان میں جو ہے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ بین القبور، مسند بزار کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے بیچ میں یا قبروں کے درمیان نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوه قبورا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہے کہ گھروں میں بھی نماز پڑھنی چاہیے، نفل نماز، سنت مؤکدہ، رواتب، تہجد، چاشت کی نماز ہے نا، استخارہ کی نماز، اس طرح کی جو بھی فرض کے علاوہ جو بھی نماز ہے، وتر کی نماز گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ دوسری حدیثوں میں آیا۔ ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھو، کچھ نمازیں اپنے گھروں میں بھی پڑھو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ تو گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کا کیا مطلب ہے؟ اس میں دو مطلب ہے، ایک تو یہ ہے کہ اپنے گھروں میں مردوں کو دفن نہ کرو، ایک معنی یہ بھی، کچھ لوگ اپنے گھر کے اپنے آنگن میں یا دروازے پہ اپنے بزرگوں کی قبر، باپ دادا کی قبر بنا دیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ کیا فرما رہے ہیں؟
اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں مردوں کو دفن نہ کرو، ایک معنی یہ بھی ہوا۔ اور دوسرا معنی اس کا کیا ہوا کہ اپنے گھروں کو قبرستان کی طرح سے مطلب نماز سے اور قرآن سے اور دعا سے بالکل ویران نہ بنا دو۔ اس طرح سے قبرستان میں نماز نہیں ہوتی، دعا نہیں ہوتی، تلاوت نہیں ہوتی، اس طرح سے اپنے گھروں کو مت بناؤ۔ اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کرو، دعا کا اہتمام کرو، تلاوت قرآن کا اہتمام کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارا گھر گھر نہیں بلکہ قبر ہے، قبرستان ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ قبرستان عبادت کی جگہ نہیں ہے، نماز کی جگہ نہیں ہے، دعا کی جگہ نہیں ہے، تلاوت قرآن کی جگہ نہیں ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ائمہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قبر میں مسجد نہیں بنائی جائے گی۔ ائمہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے۔ کیا اتفاق ہے؟ کہ قبر پر مسجد نہیں بنائی جائے گی، اور مسجد میں کسی میت کو دفن نہیں کیا جائے گا، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر مسجد پہلے سے ہو اور قبر بعد میں بنائی گئی ہو، مسجد میں پہلے سے مسجد ہے اور کسی کی قبر اس میں بنا کر دفن کر دیا گیا کسی کو، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ قبر کو وہاں سے ہٹا دی جائے گی۔ مسجد باقی رہے گی اور قبر کو وہاں سے ہٹا کر جو قبرستان ہے مسلمانوں کا وہاں منتقل کر دی جائے گی۔ اور اگر پہلے قبر تھی وہ جگہ اور بعد میں وہاں پر لوگوں نے مسجد بنا دی تو کیا کیا جائے گا؟ وہاں پر سے مسجد ہٹا دی جائے گی۔ وہاں پر سے کیا ہوگا؟ مسجد ہٹا جائے۔ یہ جو ہے نا خلاصہ ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے کلام کا۔ اس کے بعد قبروں کو مسجد بنانا جیسا کہ آپ نے سنا یہ حرام ہے، لیکن قبروں کی زیارت کرنا یہ مسنون ہے۔ ٹھیک ہے، قبروں کی زیارت کرنا مسنون ہے، اس لیے کہ قبروں کی زیارت کرنے سے آخرت کی یاد آتی ہے، موت کی یاد آتی ہے، دل نرم ہوتا ہے نا، انسان کو دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے اور آخرت کی طرف دلچسپی بڑھتی ہے کہ نہیں؟ تو قبرستان کی زیارت کرنا چاہیے۔ شروع اسلام میں منع تھا، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکرکم الآخرہ، میں نے تم کو قبرستان کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب قبرستان کی زیارت تم کرو، اس لیے کہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ قبرستان کی زیارت کرنا مسنون ہے۔ ٹھیک ہے، گاہے بگاہے انسان کو اپنے گاؤں، اپنے شہر جہاں وہ رہتا ہے وہاں جو قبرستان ہے وہاں جانا چاہیے اور زیارت کرنی چاہیے، یہ مسنون ہے، اس میں فائدہ ہے، آخرت کی یاد آتی ہے، موت کی یاد آتی ہے، انسان وہاں جاتا ہے تو ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہی سمجھتا ہے کہ مجھے بھی ایک دن آنا ہے، تو وہ آخرت کی تیاری کرنے لگتا ہے۔ یہ ایک بڑی حکمت اور مصلحت ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہے، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قبرستان کی زیارت کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے، کس نیت سے قبرستان کی زیارت کی جائے، قبرستان میں جائے گا جو کس نیت سے جائے، کس مقصد سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آخرت کو یاد کرو، مقصد آخرت کو یاد کرنا، موت کو یاد کرنا۔ دل جو انسان کا سخت ہوتا جا رہا ہے دنیا میں کاروبار میں لگ کر، دل کو نرم کرنا، یہ اصل مقصد ہونا چاہیے۔ یہ اصل مقصد یہ ہے۔ زیارت کرنے کے ادھر دعا نہیں کر سکتے، جو دعا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں جائیں گے تو وہاں دعا کریں گے تو ہماری دعا زیادہ قبول ہوگی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں نا، لوگوں کو قبروں، مزاروں، درگاہوں سے منع کرو تو وہاں کیوں جاتے ہو، تو کیا کہتے ہیں؟ وہاں دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو قبروں پر، مزاروں پر دعا کرنے کے مقصد سے جانا یہ تو سنت نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ آخرت کو یاد کرنا۔ ٹھیک ہے، اور پھر آج کل جو مزارات بنے ہوئے ہیں، درگاہیں بنی ہوئی ہیں، کیا وہاں پر جانے سے آخرت یاد آتی ہے، موت یاد آتی ہے؟ قبرستان جائیے اور مزار اور درگاہ پہ جائیے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ قبرستان جاتے ہی انسان کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، لیکن مزارات اور درگاہیں تو بالکل روشن ہوتی ہیں، پختہ ہوتی ہیں، وہاں پہ میلہ لگا رہتا ہے، مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ قوالیاں ہوتی ہیں، بینڈ باجے بجتے ہیں، خریدا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے، آنا جانا سب کا لگا رہتا ہے۔ تو وہاں پہ کون سی آخرت یاد آئے گی، موت یاد آئے گی؟ وہاں تو لوگ انجوائے کرتے ہیں، لوگ وہاں انجوائے کرتے ہیں،
ہے کہ وہاں کاروبار چلتا ہے. جی ہیں, لوگ وہاں اپنے روزگار کے لیے جاتے ہیں کہ یہاں جائیں گے تو روزگار میں برکت ہوگی, ہے کہ نہیں, اپنی مراد پوری کروانے کے لیے جاتے ہیں, مشکل کو دور کروانے کے لیے جاتے ہیں, ان کی سفارش حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ان مقاصد سے قبرستان کی زیارت نہیں, جب عام قبرستان کی زیارت نہیں کر سکتے تو پھر مزار درگاہ کی زیارت کیسے کر سکتے ہیں؟ ان مقاصد, مقصد صرف ایک ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. لہٰذا مزار اور درگاہ پہ نہیں جانا چاہیے. کوئی یہ نہ کہے کہ زیارت کرنا تو مسنون ہے, تو کہیں گے زیارت کرنا قبرستان کی مسنون ہے, درگاہ کی نہیں, مزار کی نہیں, اس لیے کہ وہاں پہ جانے سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے جس مقصد سے قبرستان کی زیارت کہی گئی ہے. اچھا, قبرستان کی زیارت کا طریقہ کیا ہے؟ کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ وہاں پہ جا کے کیا کرنا چاہیے؟ ایسا نہیں کہ وہاں پہ آدمی جائے اور گھنٹوں بیٹھا رہے, کھڑا رہے, وہاں گزارے, نہیں. بس انسان جائے, تھوڑی دیر رکے یا ایسے ہی گزر جائے اور یہ دعا پڑھے بس, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انتم سلفنا ونحن بكم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ یرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین. اس طرح کے الفاظ آئے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سلامتی ہو تم پر اے قبر والوں, اے مومنوں اور مسلمان جو یہاں مدفون ہیں, تم پر سلامتی ہو, اور اللہ رحم فرمائے جو پہلے آ چکے ہیں ان پر بھی اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان پر بھی. تم پہلے آ چکے ہو, ہمیں بھی بعد میں آنا ہے, ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں, عافیت کی دعا کریں. بس یہ عربی میں یاد نہیں ہے تو اردو زبان میں یا اپنی زبان میں یہ دعا کر لیں اور چلے آئیں. بس یہی ہے قبرستان کی زیارت کا طریقہ. جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ہم قبرستان کی زیارت کو جائیں تو کیا کریں, ٹھیک ہے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ یہ مسنون دعا نہیں پڑھتے ہیں, فاتحہ پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں کیسا کیسا سلام پڑھتے ہیں جس میں شرک و بدعت ہوتی ہے, اور کیسی کیسی دعائیں کرتے ہیں, اور اصل مقصد تو وہاں پہ جا کے ان سے مانگنا ہوتا ہے جو قبر میں مدفون ہیں. مزاروں اور درگاہوں کی بات کر رہے ہیں. عام قبرستان میں بھی جا کے فاتحہ وغیرہ پڑھنا یہ مسنون نہیں ہے. ابھی میں گیا تھا شیخ مدینہ میں, تو ایک آدمی تھا وہ وہاں سے مٹی اٹھا کے جا رہا, میں نے اس کو ڈانٹا, بولا یہ حرام ہے نہ رکھو, پھر وہ ڈر سے چھوڑ دیا, چلا گیا, پھر پیچھے رہ گیا وہ پھر لینے کے لیے. جی اللہ ہدایت دے. اچھا, یہاں پہ ایک بات سن لیں کہ جب قبروں کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدی ھذا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ رخت سفر نہیں باندھا جائے گا سوائے 3 مسجدوں کے, مسجد حرام جو مکہ میں ہے کعبہ, اور مسجد اقصی جو بیت المقدس میں ہے, اور میری مسجد یعنی مسجد نبوی. ان 3 مسجدوں کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جس کا سفر کیا جائے, جس کے لیے رخت سفر باندھا جائے, کوچ کیا جائے, ایک شہر سے دوسرے شہر, ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا, ایک ملک سے دوسرے ملک جانا, وہاں کی قبر یا مزار یا قبرستان کی زیارت کے لیے یہ مسنون نہیں. قبرستان کی زیارت مسنون کہاں ہے؟ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کی قبرستان, ٹھیک ہے. جب مسجدوں کی زیارت سوائے ان 3 مسجدوں کے, یا مسجدوں کی طرف رخت سفر باندھنا سوائے ان 3 مسجدوں کے جائز نہیں ہے, تو پھر مزارات, درگاہ اور قبرستان کی زیارت کیسے جائز ہوگی؟ دوسرے شہروں, دوسرے ملکوں جانا. شیخ لوگ جو تاج محل دیکھنے جاتے ہیں وہ بھی تو مزار ہے نا, قبر ہے نا, تو لیکن اب ایسے ہی گھومنے کے لیے جا رہے ہیں, اس کا کیا حکم ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ مطلب ثواب کی نیت سے نہیں جا رہا, ثواب کی نیت سے یا اس کے لیے نہیں جا, وہ تو سیر و سیاحت کے لیے جاتا ہے, وہ جائز ہے. خوبصورت ہے اس لیے ایسا نہیں ہوگا, سجدہ نہیں ہوتا, کوئی مزار تو نہیں ہے. اگر کوئی اس نیت سے جاتا ہے, نہیں مزار ہے, مزار ہے اس کے اندر نہیں, تاج محل جو ہے وہ تو مزار نہیں. پھر بھی ایک منٹ, سیر و سیاحت کے لیے جا سکتے ہیں لیکن نہ جائیں تو بہتر ہے, تاکہ لوگوں کو ایک پیغام جائے, ہاں, تاکہ لوگ غلط فہمی کے شکار نہ ہو جائیں. تو جب ان 3 مسجدوں کے علاوہ دیگر مسجدوں کا رخت سفر باندھنا جائز نہیں ہے, تو پھر مزاروں کا رخت سفر باندھنا تو بدرجہ والا جائز نہیں. لوگ اجمیر شریف جاتے ہیں, حاجی علی جاتے ہیں,
اور پتہ نہیں داتا دستگیر جو پاکستان میں وہاں جاتے ہیں اور کہاں کا چوچا شریف جاتے ہیں. جب مسجدوں کا جائز نہیں ہے رخت سفر باندھنا تو پھر قبروں اور مزاروں کا رخت سفر باندھنا کہاں سے جائز ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے لیے بھی رخت سفر باندھنا جائز نہیں ہے. یعنی جو ہم مدینہ جاتے ہیں تو مدینہ جانے کا مقصد اور نیت کیا ہونی چاہیے؟ مسجد نبوی کی زیارت کرنا، مسجد نبوی میں نماز پڑھنا. یہ اصل مقصد، یہ اصل نیت ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ حاضری دینا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنی ہے، وہاں سلام کرنا. یہ بنیادی مقصد نہیں ہونا چاہیے. ہاں مدینہ پہنچ گئے، مسجد نبوی کی زیارت کر لیے، نماز پڑھ لیے، تو اب چونکہ وہاں پہنچ گئے ہیں تو پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جانا اور سلام پڑھنا اور ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کی قبر پہ جانا یہ جائز ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ مسجد نبوی کی زیارت. اصل مقصد کیا ہے؟ قبر بقی یا جو قبر نبی ہے یا قبر ابو بکر عمر ہے اس کی زیارت، اصل یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بھی بار بار جانا، روزانہ جانا، ہر نماز کے بعد جانا، یہ درست طریقہ نہیں ہے، مسنون نہیں ہے. بعض لوگ 8 دن وہاں رہتے ہیں شاید، تو 8 دن جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ سلام پڑھنے کے لیے یا دعا کرنے کے لیے یا تبرک کے لیے یا تقرب کے لیے. بعض لوگ تو ہر فرض نماز کے بعد وہاں جاتے ہیں. تو یہ سب مناسب نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر پر بار بار جانے سے بھی منع کیا ہے. میلہ گاہ بن جاتا ہے، اس سے اجتماع گاہ بن جاتا ہے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر کو عید نہ بناؤ. پچھلی روایت میں کیا تھا کہ میری قبر کو بت نہ بنانا ہے اللہ، اور یہاں کیا ہے؟ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میری قبر کو عید نہ بنانا. عید مطلب میلہ گاہ، جشن گاہ. ہاں بار بار وہاں جانا، حاضری لگانا، بھیڑ لگانا، رش لگانا، تو منع کیا ہے. گرچہ سلام ہی کرنا مقصد کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. دعا کرنا اور تقرب اور تبرک کی تو ویسے بھی جائز نہیں ہے. اگر کوئی صرف سلام پڑھنے کے لیے بار بار جانا چاہتا ہے روزانہ ہر نماز کے بعد تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، اس سے منع فرمایا. عید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عید اس کو کہتے ہیں جو بار بار لوٹ کے آئے، جہاں بار بار جایا جائے. تو اس سے منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور فرمایا اسی حدیث میں وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ مَا كُنْتُمْ، ابو داؤد کی روایت ہے. اور مجھ پر تم درود بھیجو، تم جہاں سے بھی درود بھیجو گے مجھ تک پہنچ جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ارے سلام کرنا مقصد ہے اس لیے بار بار جاتے ہیں. بھائی آپ جہاں سے بھی سلام پڑھیں گے وہ پہنچ جائے گا. فرشتے مقرر ہیں اللہ کی طرف سے، پوری دنیا کے اندر زمین میں وہ سیر و سیاحت کر رہے ہیں. جہاں بھی کوئی امتی سلام پڑھتا ہے، صلات پڑھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا جاتا ہے. تو سلام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر ہی جایا جائے. ورنہ ہم ہر نماز میں تشہد میں پڑھتے ہیں نا درود شریف، کیسے پہنچتا ہے نبی کے اوپر؟ ہم یہاں ہیں، ہر اذان کے بعد پڑھتے ہیں، جمعہ کے دن کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، کیسے پہنچتا ہے؟ تو جب یہاں سے پہنچ جاتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جانا ضروری نہیں ہے صلاۃ و سلام کے لیے. ہاں وہاں گئے ہیں مسجد نبوی تو اب اس کے بعد ضمن میں یہ ہے کہ نبی کی قبر پہ بھی جا کے آدمی سلام پڑھ لے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بار بار جانا یہ مناسب نہیں ہے. جب نبی کی قبر کو میلہ گاہ بنانا جائز نہیں ہے، جشن گاہ بنانا جائز نہیں ہے، وہاں اجتماع لگانا جائز نہیں ہے، تو پھر غیر نبی کی قبر پر، بزرگوں کی قبر پہ اجتماع گاہ بنانا، جشن گاہ بنانا، میلہ گاہ بنانا، بار بار آنا جانا، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کیا کر رہا ہے؟ دعا کر رہا ہے. ایک شخص کو کس نے دیکھا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے نے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے ایک شخص کو دیکھا کہ قبر رسول کے پاس جا کر بار بار وہ دعا کرتا ہے. تو انہوں نے منع فرمایا اور یہ حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تتخذوا قبری عیدا ولا بیوتکم قبورا فإن تسلیمکم یبلغنی حیث کنتم، کہ میری قبر کو عید مت بنانا، میلہ گاہ مت بنانا، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا، اور تمہارا سلام تم جہاں سے بھی بھیجو مجھ تک پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، بس 2-3 منٹ اور. قبروں کو پختہ کرنا
قبروں کو اونچی کرنا 1 بالش سے زیادہ، اور قبروں کو پختہ کرنا، ٹھیک ہے، اور قبروں پہ کتبہ لگانا، مرنے والے کا نام اور اس کی عمر، اس کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، یہ سب لکھنا، اور قبر پہ مجاور بن کر بیٹھنا، ٹھیک ہے، یہ سب بھی منع ہے، اس کی بھی اجازت اسلام میں نہیں ہے، یہ سب جاہلی عمل ہے، زمانے جاہلیت میں لوگ ایسا کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے یہ سب ثابت نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اس میں فضول خرچی بھی ہے، اس میں کیا ہے؟ فضول خرچی ہے، بعض لوگ قبر پہ قبہ بناتے ہیں، ہے کہ نہیں، کچھ تعمیر کرتے ہیں، پختہ بناتے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ فضول خرچی بھی ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ اس میں فائدہ کیا ہے؟ نہ اس میں زندہ لوگوں کا فائدہ ہے، نہ مردہ لوگوں کا فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں، سب لوگوں نے کاروبار بنا لیا۔ اس سلسلے میں حدیثیں دیکھیے، نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس بات سے کہ قبر کو پختہ بنایا جائے، یا قبر پہ بیٹھا جائے، یا قبر پہ کچھ بنایا جائے، یا مسجد بنائی جائے، یا کوئی قبہ بنایا جائے، یا کچھ بھی بنایا جائے، اس سے منع کیا ہے، اور اس پہ بیٹھا جائے، مجاور بن کر بیٹھا جائے، یا کسی بھی اعتبار سے بیٹھا جائے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے، اور قبر کو پختہ کرنے سے بھی منع، کچی قبر ہونی چاہیے، پختہ نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ آج کل لوگ مزاروں اور درگاہوں کو بنا رکھا ہے، یہ منع ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبنى علی القبر وان یزاد علیہ وان یجسس او یکتب علیہ، سنن کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس بات سے کہ قبر پہ کچھ بنایا جائے، یا قبر کو بڑھایا جائے، یا قبر کو پختہ کیا جائے، یا قبر پہ کچھ لکھا جائے، ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو الحیاج الاسدی کو کہا تھا کہ الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں اس مہم پر نہ بھیجوں جس مہم پر مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا؟ کیا کہ اللہ تدع تمثالا الا طمستہ، کہ تم کسی مجسمہ، کسی بت کو، کسی اسٹیچو وغیرہ کو نہ پاؤ مگر اسے گرا دو، یعنی جہاں بھی تمہیں یہ ملے تم اس کو کیا کر دو؟ زمین دوز کر دو، گرا دو اس کو۔ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، اور کوئی بھی اونچی قبر تمہیں نظر آئے تو تم اس کو کیا کرو؟ برابر کر دو، اس کو برابر کر دو، یہ فرمایا تھا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اسلام میں قبر کو اونچی کرنا یہ جائز نہیں ہے، جس طرح سے بت منع ہے اسلام میں، بت پرستی، اسی طرح سے قبر پرستی بھی منع ہے۔ بت کا جو درجہ غیر مسلموں کے یہاں ہے وہ درجہ قبر کو دینا یہ منع ہے اسلام میں، جیسے بت ویسے ہی قبر اگر یہ درجہ دیا جائے تو۔ لیکن یہ جو حکم ہے کہ جا کے توڑ دو اور جا کے قبر کو برابر کر دو، یہ حکمرانوں کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ حکومت وقت کے لیے ہے۔ علماء یا عوام کا یہ کام نہیں ہے کہ دنیا میں جہاں دیکھے اس کو توڑ دے، گرا دے، فتنہ فساد پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے کہ سعودی عرب نے کیا تھا۔ سعودی عرب نے بقیع کو برابر کیا، قبرستان کو، ان کے ہاتھ میں حکومت تھی، اور ہر اسلامی حکومت کو ایسا کرنا چاہیے۔ ہاں، پہلے مزار بنے ہوئے تھے، بعد میں برابر کر دیا، تو یہ جائز ہے۔ اسلامی حکومت کو چاہیے کہ اس حدیث رسول پر عمل کرے، لیکن اگر کوئی اسلامی حکومت ایسا نہیں کرتی ہے، یا غیر مسلم ملک میں ہم ہوتے ہیں اور وہاں اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، تو علماء یا عوام کا یہ کام نہیں ہے۔ علماء نصیحت کریں، عوام الناس بھی ایک دوسرے کو نصیحت کریں۔ طاقت نہیں ہے اس کارروائی کی تو کیا کریں؟ دل میں برا جانے، بس یہ ہمارا کام نہیں، یہ حکومتوں کا کام ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاکم وقت تھے، ٹھیک ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا ابو الحیاج الاسدی کو، اس لیے کہ وہ بھی اپنے زمانے میں خلیفہ تھے، چوتھے خلیفہ، سمجھے گا؟ تو قانون کو ہم اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، علماء یا عوام الناس کا یہ کام نہیں ہے۔ حکومت تک پہنچائیں بات کو، سفارش کریں، کوشش کریں کہ یہ کارروائی ہو، کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اللہ سے دعا کریں اصلاح کے لیے، اور اللہ ہدایت دے، اس کی ہم دعا کریں، لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں پڑھیں گے کہ دعویٰ سینٹر میں مولانا نے بتایا تھا اور جا کے ہندوستان پاکستان میں شروع کر دیں، نہیں، یہ تعلیم نہیں ہے۔ ہاں، پاکستان میں ایسا واقعہ ہوا تھا تو بعد میں توڑ کے بھاگ کے چلے ہیں، بعد میں وہاں کوئی نہیں جاتا تھا اس ٹائم، بعد میں بہت اچھا انہوں نے بڑا چراغ بنایا، زیادہ ہونے لگا۔ یہ حکم وہاں کے لیے ہے جہاں آپ حکومت میں ہوں، جہاں آپ کو پاور ہو، آپ یہ سب کریں تو آپ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، کوئی فتنہ فساد نہیں ہوگا، وہاں کے لیے حکم ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کی اصلاح کرے. آمین. جزاکم اللہ خیرا.